اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ تعالیٰ کے جس بابرکت نام کی یہاں حمد و ثنا بیان کی جائے گی وہ نام ہے یا عزیز و جل جلالہ۔ العزیز سب پر غالب، قوی، محیط، وہ غلبہ جس تک رسائی ممکن نہ ہو مگر اس کے بغیر گزارا بھی نہ ہو، جو تمام اشیاء پر قادر مگر کسی کو اس پر قدرت نہ ہو، وہ جو اپنی حریف پر بھی غالب آئے اور حلیف پر بھی، جو اپنی شدید قوتوں سے دوسروں کو قوی کر دے، جسے غلبہ پانے کے لیے کسی اور قوت کی ضرورت نہ ہو، وہ اپنی صفت میں آپ موصوف ہو، کوئی طاقت اس کی قوت پر غلبہ نہ پا سکے، اس کے خلاف کوئی چال نہیں چلی جا سکتی جس سے کوئی اس پر غالب آ جائے، ایسی زبردست ہستی جس کے فیصلوں کے سامنے سر اٹھانا کسی کے اختیار میں نہ ہو، جو صرف تنہا طاقت سے نہ ہو بلکہ اپنی طاقت میں قوی بھی ہو، محیط بھی، علیم بھی ہو، شدید بھی، رحیم بھی ہو، کریم بھی، قائم بھی ہو، قہوم بھی، غفور بھی ہو، منتقم بھی، اور جس کا کوئی مثل نہیں، شرک سے پاک اور لازوال ہے، جس کا کوئی زمانہ نہیں بلکہ ہر زمانہ اور ہر وقت اسی کا ہے، وہ قوت اور وہ غلبہ وہ صرف اور صرف اسی ذات باری کی شان ہے، هو العزیز الحکیم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اپنی اس محیر العقل صفت کا تذکرہ تمام دوسری صفات کے ساتھ کرتے ہوئے اسے اپنی ذات اقدس کے لیے ثابت کیا ہے۔ اس صفت کا مثل ممکن نہیں، اگر کسی میں یہ صفت ہے بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کردہ ہے، جو جب چاہے دے دے اور جب چاہے چھین لے۔ تاریخ کے ہر دور میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ بڑے بڑے ذی مرتبہ شہنشاہوں سے جب مرتبہ چھنا ہے تو زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی، کسی کو تخت دیا تو وارث نہیں دیا، اور وارث عطا کیا تو تخت چھین لیا۔ وہ آقا کو غلام اور غلام کو آقا بنا دینے پر قادر ہے، نہ انہیں لینے پر اختیار تھا نہ دینے پر، وہ نہ مالک تھے نہ مختار۔ بڑے بڑے طاقتور مل کر کسی شے کی حفاظت نہیں کر سکتے اور نہ کسی کے نصیب میں کوئی شے اس سے چھین سکتے ہیں۔ اللہ نہ دینا چاہے تو کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور اللہ دینے پر آ جائے تو کوئی چھین نہیں سکتا، کیونکہ سب کے پاس ہر شے اس کی عطا کردہ، وہی ہر شے کا بلا شرکت غیر مالک ہے، بلکہ صرف مالک ہی نہیں، خود ذات باری اس کا خالق بھی ہے۔ وہ غالب ہے قوت کے ساتھ، وہ غالب ہے علم کے ساتھ، وہ غالب ہے فیصلے اور حکمت کے ساتھ، وہ غالب ہے پورے اختیارات کے ساتھ، وہ غالب ہے ستائش کے ساتھ، وہ غالب ہے رحم و کرم کے ساتھ، وہ غالب ہے غفاریت کے ساتھ، وہ غالب ہے ماضی، حال، مستقبل اور تمام غیب پر، وہ غالب ہے سزا دینے اور انتقام لینے پر۔ الغرض کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت کا ذکر اپنی اور بے شمار صفات کے ساتھ کیا ہے۔ ارشاد فرمایا، اس نے زمین و آسمان کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا، وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اسی نے سورج اور چاند کو کام پر لگا رکھا ہے، ان میں سے ہر ایک مقررہ وقت پر چلتا رہے گا، یاد رکھو وہ زبردست بخشنے والا ہے۔ یعنی ذات باری کے سوا کوئی دوسری قوت یہ کام نہیں کر سکتی کہ ہر شے اپنے مقررہ کردہ وقت کے حساب سے کام کرے، کہیں ذرا سی بدنظمی اور جھول پیدا نہ ہو۔ دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن، جن کا زندگی کے لیے ایک خاص مقصد بھی ہو، دن روزگار کے ہنگامے، محنت اور مشقت، اور رات آرام کے لیے، جسم کی بیٹری ریچارج ہو جائے اور دوبارہ اپنے کام کے قابل بن سکے۔ وہ قوت، زبردست قوت والا، وہ حکمت والا جس نے تہ بتہ 7 آسمان تخلیق کیے، اور ان کی تخلیق میں کہیں بھی کوئی بے ربطی نہیں، کہیں کوئی کجی نہیں، اور اس کی تخلیق میں کوئی شے بے جوڑ نہیں۔ اس نے چاند کے لیے منزلیں مقرر فرما دیں، سورج کے لیے اس کا ٹھکانہ مقرر کر دیا، اب نہ سورج کی مجال کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ چاند کی مجال کہ وہ اپنی منزلوں سے بھٹک جائے۔ دن رات سے پہلے اور رات دن سے پہلے نہیں آ سکتا۔ اس نے کائنات بنائی، انسان کو پیدا کیا، اس کے لیے زندگی کی آسائشیں مہیا کیں، انسان کے لیے زندگی اور موت کو ایجاد کیا اس نے، اور اس کی قدرت اور طاقت صرف یہی نہیں
کہ انہیں تخلیق فرما دے، وہ انہیں جاری رکھنے کی قوت بھی رکھتا ہے، انہیں قائم رکھنے اور فنا کرنے پر بھی قادر ہے، اور اس کی بے پناہ قدرت سے ہر شے لمحہ بھر میں وجود پاتی ہے اور فنا ہو جاتی ہے۔ یہ اسی کی شان ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اور وہ جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے فرما دینا کافی ہے کہ ہو جا، اور وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ وہ کچھ بھی کرنے کے لیے ارادے، فیصلے اور تیاری کا محتاج نہیں، نہ اسے کسی کی مدد درکار ہوتی ہے، نہ کسی کا مشورہ، نہ اسے کسی کا ساتھ چاہیے، نہ سہارا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، کامل ہے، کوئی اس کی ابتدا اور انتہا سے واقف نہیں۔ وہ لم یلد ولم یولد ہے، اس کی کوئی مثال ہمسری نہیں۔ وہ صاحب اختیار، علیم و حکیم، انجام سے واقف اور اپنے فیصلے نافذ فرما دینے میں خود مختار ہے۔ اس کے فیصلوں کو نافذ کرنے سے کوئی روکنے والا نہیں، نہ کسی کی یہ جرأت کہ اس سے کسی شے کا سبب پوچھ سکے۔ ازل سے ابد تک وہی اپنی ہر مخلوق کے حق میں فیصلے کرنے والا ہے۔ وہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان چھپی اور ظاہر، نظروں سے پنہا اور عیاں، خالق و مالک، ہر شے کا پروردگار، قوت والا اور غالب اور محیط ہے۔ وہ غالب اور علیم ہے، وہ ہر شے کا جاننے والا، مالک و خالق، ہر شے کی زندگی خواہ ایک فرد کی ہو یا کائنات، اس کے ایک حکم پر منحصر ہے۔ وہ ہر شے کی فنا خواہ فرد کی ہو یا کائنات، اس کے ایک اشارے کی منتظر ہے۔ العزیز و جل جلالہ علیم ہے، وہی جانتا ہے کہ کب اور کس کے ساتھ کیا ہونا ہے، کب کون کیا فیصلہ کرنے والا ہے اور کون کس انجام سے گزرے گا۔ اسلام کا اولین زمانہ تھا، مسلمانوں کی ایک جماعت حبشہ میں پناہ لے چکی تھی اور دوسری جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شعیب ابو طالب میں محصور تھی، اور ہجرت کو ابھی 5 سال باقی تھے۔ ارشاد ہوتا ہے، آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آتی تھیں، مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلایا۔ آخر کو ہم نے انہیں پکڑا، اور جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے۔ اے نبی، کیا تمہارے یہ کفار اہل مکہ کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں؟ یہ آسمانی کتابوں میں تمہارے ان کفار کے لیے کوئی معنی لکھی ہوئی ہے، یا ان کا کہنا ہے کہ ہم تو ایک مضبوط جتھا ہیں، اپنا بچاؤ کر لیں گے، عنقریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے۔ یہ قریش کے عروج اور طاقت کا زمانہ تھا، جب جنگ بدر سے 7 برس پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کے دشمنوں کے انجام سے آگاہ فرما دیا تھا۔ العزیز، غالب و محیط، یہ تعریف حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اس تعریف میں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ غالب و محیط کرنا چاہے اور جنہیں یہ صفت عطا فرما دے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا، عزت صرف اور صرف اللہ کے رسول اور مومنین کے لیے ہے۔ یہ تو غلبہ اور عزت وہ ہے جس کے سامنے تمام صفتیں حقیر اور درماندہ نظر آنے لگتی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے عزیز اسے کہا جاتا ہے جس سے لوگ سعادت اخروی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ لوگ صرف انبیاء علیہ السلام اور ان کے قدم بقدم چلنے والے ہوتے ہیں، مثلاً خلفائے راشدین اور ان کی پیروی کرنے والے۔ جب تک کوئی فرد یا قوم اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتی ہے، لوگ ان سے آخری اور دائمی سعادت حاصل کرتے رہتے ہیں، اور وہ للمومنین کی تعریف میں آتے ہیں، اور جب ان کا عمل لوگوں کو بھٹکانے لگتا ہے تب وہ مومنین کی تعریف میں آتے ہیں اور نہ عزت کے قابل رہتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد خلفائے راشدین میں اس غلبہ اور قوت کی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دور خلافت تھا، مجاہدین اسلام ایران میں مصروف جہاد تھے۔ فاروق اعظم مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں جمعۃ المبارک کے دن خطبہ دے رہے تھے، اچانک آپ نے پکارا، ساریہ، پہاڑ پر چڑھ جاؤ۔ اس وقت تمام مسلمان چونک گئے کہ ساریہ ایران میں جنگ کر رہے ہیں اور فاروق اعظم نے انہیں کیوں مخاطب کیا۔ وقت گزر گیا، مسلمانوں نے ایران فتح کر لیا، مجاہدین میں سے کچھ واپس آئے۔ تب ایک دن جنگ اور فتح کے واقعات سناتے ہوئے حضرت ساریہ نے کہا، اگر امیر المومنین اس دن ہدایت نہ فرماتے اور میں اپنا دستہ پہاڑ پر نہ لے جاتا
تو میں شکست کھا جاتا۔ یہ وقت اور فاصلوں پر غالب آ جانے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم کو عطا فرمائی اور آپ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے ایران کی فوج کو حکم دے سکے۔ العزیز جل جلالہ، یہ صرف اللہ کی ہے، لیکن کبھی کبھی وہ اپنے بندوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے جسے بھی چاہے، اور وہ جس سے جو کام لینا چاہتا ہے لے لیتا ہے، اور جو خود کو اس کا فرما بردار اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ثابت کر دیتا ہے، ان صلاحیتوں سے نواز دیتا ہے، اور جو اس کی صفات کا پرتو ہیں العزیز جل جلالہ، اس کی لازوال طاقتوں کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس جلیل القدر صفت کے اثرات نے بھٹکے ہوئے مایوس لوگوں کو نہ صرف سنبھالا بلکہ انہیں خود بھی افواہ درگزر کی توفیق سے معزز کر دیا۔ اللہ تعالیٰ پر خلوص دل سے ایمان لانے والے لوگ نہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، نہ انتقام کی آگ میں جلتے رہتے ہیں، بلکہ مالک حقیقی پر یقین انہیں مضبوط اور کشادہ قلب بنا دیتا ہے۔ دنیا کی کسی قوم میں ایسی دوسری مثال نہیں ملتی کہ ایسی تعلیمات موجود ہوں جو قرآن میں دی ہیں اور مالک حقیقی نے عطا کی ہیں۔ بندے سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو دنیا سے کٹ جانے اور مایوس اور نا امید ہو جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ بارگاہ الہی میں توبہ اور آئندہ نہ کرنے کا عزم اسے دوبارہ معزز و مکرم بنا دیتا ہے۔ بخشنا اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، اور اس کے جو بندے اس کی اس صفت کو اختیار کرتے ہیں اور انسانوں کے ساتھ معاملات میں افواہ درگزر سے کام لیتے ہیں، دوسروں کو عیبوں کو چھپاتے ہیں، وہ خود ہر لمحہ اللہ کی عنایات کے مستحق بنے رہتے ہیں۔ اللہ انہیں پسند فرماتا ہے کیونکہ اللہ کی شان و صفت ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی نیتوں، رازوں اور گناہوں کو جانتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔